تو دیکھو، ایک ہوتا ہے دنیا کو برتنا اور ایک ہوتا ہے دنیا سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. ہم دنیا کو برتے، دنیا کی محبت اپنے دلوں کے اندر نہ آنے دیں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں سے ایک جماعت گئی تھی، میں اس جماعت کے اندر بھی تھا. نوجوان سب بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں سارے ساتھی وہ تھے جو پہلی بار شاید نکلے تھے. فضائل صدقات میں سے تعلیم ہو رہی، تعلیم میں کر رہا تھا، اور مال کے تعلق سے اس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں. وہ ایسی باتیں تھیں کہ لوگوں کے دل نرم ہو گئے اس میں جو بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ کیا خیال ہے، مال اور دولت رکھو گے؟ کہنے لگے جی بالکل نہیں رکھیں گے. اس میں ایک لڑکے نے قسم بھی کھا لی. دودھ کا ابال ہوتا ہے نا، جب تھوڑا گرم ہوتا ہے بعد میں ٹھنڈا ہوتا ہے تو خیال آتا ہے میں نے کیا کہہ دیا. اس موقع پہ مال تو بہت بری چیز ہے، ہم رکھیں گے ہی نہیں. تو میں نے کہا پیارو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر مال رکھو گے نہیں تو حج کیسے کرو گے؟ زکوٰۃ کیسے دو گے؟ زکوٰۃ بھی تو دینی ہے نا، ایمان اسلام کے اندر. تو زکوٰۃ تو وہ دے گا جو مال رکھے گا، مال رکھے گا نہیں تو زکوٰۃ کیسے دے گا، حج کیسے کرے گا؟ تو میں نے کہا یہ جتنی تفصیلات یہاں آئی ہیں ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ مال رکھو، مال سے محبت مت رکھو. یہ اس کا خلاصہ ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ان کے پاس بہت مال اور دولت تھا، اور اتنا مال تھا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے انٹرنیشنل لیول پر وہ تجارت کیا کرتے تھے، بین الاقوامی سطح پر. اور سارا کیپٹل ان کا اس جہاز کے اوپر تھا، ساری دولت انہوں نے اس پر لگا دی تھی. تو کہیں سے ان کا غلام آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ ان بزرگ سے کہ حضرت وہ جو آپ کا جہاز تھا جس پر ساری زندگی بھر کی کمائی آپ کی اس پر لگی ہوئی تھی، وہ جہاز ڈوب گیا اور سارا مال آپ کا ختم ہو چکا ہے. تو تھانوی نے لکھا کہ وہ بزرگ یہ بات سن کر انہوں نے اپنا سر نیچے کیا اور زبان سے کہا الحمدللہ. وہ خبر لانے والے کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ موقع الحمدللہ کہنے کا تو نہیں ہے. الحمدللہ تو خوشی کے موقع پہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور یہ تو تکلیف کا موقع، اور تکلیف کے موقع پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں، اللہ کے نبی نے بتایا کہ تکلیف آئے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ان کو تکلیف پہنچی اور تکلیف پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. خیر انہوں نے کچھ کہا نہیں، چلے گئے. 1.5-2 دن کے بعد دوبارہ خبر آئی. وہی شخص جو پہلے خبر لائے تھے وہ آئے کہ جو خبر میں پہلے لایا تھا وہ غلط تھی، صحیح خبر یہ ہے کہ آپ کا مال اور آپ کا جو جہاز وغیرہ سلامت پہنچ گیا بندرگاہ کے اوپر اور آپ کا سارا مال درست ہے. تو کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے اپنا سر نیچے کیا اور زبان سے کہا الحمدللہ. ان سے رہا نہیں گیا کہ اللہ کے حضرت اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں، جب میں نے آپ کو مال کے ڈوبنے کی خبر دی تھی آپ نے تب بھی کہا الحمدللہ، اور اب جب مال کے بچنے کی میں نے خبر دی ہے تب بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب تم نے مجھے مال کے ڈوبنے کی خبر دی تھی تو میں سر جھکا کر کے اپنے دل پر غور کر رہا تھا کہ اس پر اس خبر سے کیا اثر پڑا. کیا یہ سوچ رہا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، میرا اللہ مجھے کیسے پالے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ جب میں نے اپنے دل کے اوپر غور و فکر کیا تو میں نے پایا کہ اس سے میرا دل متاثر نہیں ہے، مجھے اللہ پر توکل تھا تو میرے دل نے خوشی سے کہا الحمدللہ. اور جب تم نے مجھے خوشی کی خبر دی تو میں نے پھر اپنے دل کی کیفیات کے اوپر غور کیا کہ اس خبر کے ملنے سے میرے دل کے اندر کوئی خوشی ظاہر ہوئی ہے کہ میرا مال بچ گیا، یا مال کی محبت میرے دل میں جب میں نے دیکھا تو اپنی کیفیت کو پہلے جیسا پایا، مال کی محبت میرے دل کے اندر نہیں تھی. تو میں نے کہا الحمدللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کے پاس مال دولت ہوا کرتا تھا، ایسا ہوتا تھا کہ وہ پانی کے جہازوں سے مال اور دولت جو ہے کاروبار کیا کرتے تھے. آپ لوگوں کا تو سوچنا کچھ اور ہے علماء کے تعلق سے، معاف کیجیے گا. پرانی دلی سے ایک صاحب آ گئے تھے یہاں، کیونکہ میں خود اسی علاقے کا ہوں اور شاید کچھ بیٹھے ہوئے بھی ہوں یہاں. پہلی بار آئے تھے، انہوں نے تو یہ منظر کبھی دیکھا نہیں. میں وزیر آباد گیا ہوا تھا، وہاں سے جب میں لوٹا ہوں وہ یہاں دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے دیکھ کر کے کہا آپ کون ہیں، کیونکہ پگڑی سے یا لباس سے غالباً انہوں نے پہچان لیا ہوگا، یہ مسجد کے امام ہیں. میں نے کہا جی میں یہاں امامت کے فرائض انجام دیتا ہوں. امام بائک پہ، ان کے الفاظ تھے. یعنی کہ ہم نے یہ نظریہ بنا لیا کہ اللہ والوں کے لیے یا دیندار لوگوں کے لیے مال اور دولت اچھی چیز نہیں ہے. یہ سوچ غلط ہے. مال اور دولت سب کے لیے ضروری ہے، جائز ہے. اور اس کی کثرت سے کیا حضرت عثمان غنی اللہ والے نہیں تھے؟ آپ بتائیں، مال کی کثرت یا قلت اس سے دین پر اثر نہیں پڑتا، اثر پڑتا ہے مال سے محبت رکھنے پر. اگر کسی شخص کے پاس 1 روپیہ بھی ہے اور اگر اس سے دل لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا دار آدمی. اور اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی ہے
لیکن اگر اس کی پرواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اس کا دل اس کی محبت سے خالی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دل کے اندر دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. کسی ایک دل کے اندر دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو، یا تو مال کی محبت ہوگی یا اللہ کی ہوگی. دونوں محبتیں ایک دل میں جمع ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا. میرے ایک دوست کیا وہ ایک سفر میں ملے تھے، دوستی تو ہو ہی گئی، تبلیغی جماعت کے اندر چل رہے تھے. عمر دراز آدمی تھے. وہ پہلے انہوں نے کچھ اللہ جانے کیا نہیں کیا، جیلیں کاٹی تھی انہوں نے کئی سال. جیل کاٹنے کے بعد اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو چلے میں چل رہے تھے. میری ملاقات ہو گئی سفر میں، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا جب میں جیل میں تھا اور نماز پڑھتا تھا تو ہمارے جو افسر تھے نا وہ غیر مسلم تھے. تو جب عصر کا ٹائم ہوتا تھا ہم نماز پڑھتے تھے، 1-1.5 گھنٹے کے بعد مغرب کا ٹائم ہوتا تھا پھر نماز پڑھتے تھے، 1-1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کا ٹائم ہوتا تھا ہم پھر نماز پڑھتے تھے. ایک دن آفیسر نے آ کر کے ہم سے کہا تمہارے مذہب میں کمانے دھمانے کے لیے بھی ٹائم ہے یا سارا دن یہی کرتے رہتے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کیوں بلایا، عبادت کی کثرت کیوں رکھی، سجدے کیوں کروائے؟ تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی محبت سے غافل نہ ہو. رات کو آپ سوئے، جیسی صبح نیند پوری ہوئی بعد میں ناشتہ کرنا اور بعد میں سب کچھ کرنا، پہلے یہاں پہ آ کے پیشانی رکھو. پھر وہ فجر اور ظہر کے بیچ کا جو گیپ ہے اس کو لمبا رکھا کہ جاؤ کماؤ کھاؤ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کمائی میں روزی میں اتنا آزاد ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑے. ہماری کمی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی جو کثرت اس لیے کروائی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں غفلت نہ ہو. اس عبادت کو ہم نے عادت بنا لیا. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ عادت ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جو بازاروں میں بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی یاد سے ان کا دل غافل نہیں ہوتا. اور بعض ایسے کم نصیب ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز کے اندر پوری نماز کے اندر بھی ان کو اللہ ایک بار بھی یاد نہیں آتا. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ نمازوں کی ان کو عادت ہے. عبادت سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہے، عادت سمجھ کے پڑھ رہا ہے. تو اپنی عبادت کو عبادت کے طریقے سے کریں گے یا عادت سمجھ کے کریں گے؟ بولیں بھائی. میں آدھے گھنٹے سے بول رہا ہوں، ایک لفظ آپ بھی بول دو. عبادت سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس بات کا عہد کریں اور نماز کے بیچ میں اس بات کا خیال اور کوشش کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال آئے. یہ خیال ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر بار بار ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، پھر کوشش کریں انشاءاللہ اس کوشش کے نتیجے میں ایک نہ ایک دن ہمیں کامیابی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.